مبارک صاحب تو میرے والد کی عمر کے تھے اور ہم انہیں چچا جان کہہ کر بلاتی تھیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کہانی کو پورا سنیے گا۔ میرے والد ایک نہایت محبت کرنے والے اور شفیق باپ تھے۔ وہ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے۔ یوں تو ان میں ساری خوبیاں موجود تھیں، مگر ایک بری عادت ان کی بد نصیبی بن گئی، اور پھر اس بد نصیبی کے اندھیروں نے آگے چل کر ہم سب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابو جان کو خوشحالی کے زمانے میں نشے کی عادت لگ گئی۔ کچھ اوباش قسم کے دوستوں نے انہیں غلط راستوں پر ڈال دیا۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہاں پہلے ان کی بہت عزت تھی، مگر جب وہ رات کے نشے کی دھت ہو کر گھر آنے لگے تو محلے میں بھی خبر پھیل گئی کہ ممتاز صاحب کس قسم کی صحبت اختیار کرنے لگے ہیں۔ اب وہ زیادہ تر آدھی رات کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، دیر سے آتے تو صبح دیر تک سوتے رہتے اور کام پر نہ جاتے۔ اس طرح ان کے کاروبار کو بھی گھن لگنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی بالکل بند ہو کر رہ گیا۔ میری والدہ کو یہ صدمہ دیمک کی طرح چاڑ گیا، اور آخرکار ایک دن وہ اسی غم میں سلگ سلگ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ مشکل وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، ہم پر بھی مشکل وقت آن پڑا۔ شاید امی کے نصیب کی وجہ سے ہی خوشحالی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد غربت نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ ہمارا کوئی بھائی بھی نہ تھا، ہم صرف 3 بہنیں تھیں، اور ابو جان کو یہ محرومی بھی تھی کہ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی۔ جب امی فوت ہوئیں تو ابو ابھی جوان تھے۔ ان کی عمر ایسی تھی کہ اگر چاہتے تو دوسری شادی کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ایک تو ہماری مالی حالت خراب ہو چکی تھی، دوسرا یہ کہ انہیں ہم تینوں بہنوں سے بہت محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی سوتیلی ماں آ کر ہمیں اپنے ستم کا نشانہ بنائے۔ ان دنوں میری عمر 14 سال تھی، میں میٹرک میں پڑھ رہی تھی۔ عائش مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، اور انب یعنی سب سے چھوٹی بہن ابھی صرف 10 سال کی تھی۔ مجھ پر بڑی ذمہ داری آن پڑی، گھر کا کام کاج اور ابو کی دلجوئی، کیونکہ وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ انہیں ہماری بھی فکر تھی، اور کاروباری پریشانی نے بھی انہیں جکڑ لیا تھا۔ امی کی وفات کا صدمہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ ان کا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا، اوپر سے برے دوستوں نے جو لتیں انہیں ڈال لگا دی تھیں وہ بھی ان کا خون چوس رہی تھیں۔ شام ہوتی تو انہیں چکر آنے لگتے، نشہ نہ ملتا تو ہر ایک سے لڑتے اور الجھتے۔ محلے والوں کی نظر میں ان کی عزت اور وقار ختم ہو چکا تھا۔ محلے دار کہتے تھے کہ اس شخص کے گھر میں بن ماں کی بچیاں ہیں، اسے اب اپنا کردار درست کر لینا چاہیے۔ محلے والوں کا اعتراض بھی درست تھا۔ اس اعتراض میں جو صاحب پیش تھے ان کا نام مبارک شاہ احمد تھا۔ مبارک صاحب پہلے میرے ابو کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، مگر جب ابو برے راستوں پر چل پڑے تو انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ 2-4 بار ابا جان کو سمجھایا بھی، مگر انہیں تو دولت اور نشے کا نشہ تھا، وہ کسی کی بات نہ سنتے تھے۔ الٹا مبارک صاحب سے الجھ پڑے، کہہ دیا میں اچھا برا خوب سمجھتا ہوں، مجھے نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں، آئندہ اس بارے میں مجھ سے کچھ مت کہنا۔ اس تلخ کلامی کے بعد مبارک صاحب نے ابو سے قطع تعلق کر لیا۔ اب محلے بھر میں جو لوگ ابو کے مخالف تھے، مبارک صاحب ان کے سرکردہ لیڈر بن چکے تھے۔ وہی اپنے گھر میں محلے والوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ وقار الدین صاحب کو اب اس محلے سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ ان کا اخلاق خراب ہو چکا ہے اور اس کا محلے پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم اگر کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوتے تو یقیناً اس روز کی جھک جھک اور بک بک سے مکان چھوڑ دیتے، مگر یہ گھر ہمارا ذاتی تھا، ہم اسے چھوڑ کر کہیں اور کیسے جاتے؟ ابو نے یہ مکان اچھے دنوں میں بہت شوق اور لگن سے بنوایا تھا۔ انہی دنوں جب ابو کے خلاف سارا محلہ متحد ہو چکا تھا، وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کے پھیپھڑوں پر نشے نے برا اثر ڈالا تھا، انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا، مگر ان کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہو چکے تھے، وہ جانبر نہ ہو سکے، اور امی کے انتقال کے 5ویں سال وہ بھی ہمیں اس دنیا میں ٹھوکریں کھانے کو تنہا چھوڑ گئے۔ ان دنوں میں BA پاس کر چکی تھی، عائش FA کے 2 سال میں تھی، اور انب میٹرک کر رہی تھی۔ ہم تینوں بہنیں تنہا رہ گئیں۔ امی فوت ہوئیں تو باپ کا آسرا تھا،
اب ایسا لگتا تھا جیسے سر پر چھت بھی باقی نہ رہی ہو۔ کچھ دن ہم روتے پیٹتے رہے، مگر کب تک، جب کہ روزمرہ کا خرچ بھی پورا نہ تھا۔ ہم زیادہ دیر تک سوگ کیسے مناتے؟ دال روٹی کی فکر تھی۔ ابو نے ہمارے لیے صرف ایک مکان چھوڑا تھا جس میں ہم رہ رہی تھیں، باقی جو کچھ تھا وہ رفتہ رفتہ بکتا گیا اور آخرکار کچھ بھی باقی نہ بچا۔ یوں ابو جان بھی ہمیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ میرے لیے نوکری کی تلاش تھا، کیونکہ اب میں ہی اپنے کنبے کی سربراہ تھی۔ صبح سویرے ڈگریوں والا لفافہ ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کر گھر سے نکلتی، دفتروں کی خاک چھان کر دوپہر کے بعد مایوس چہرے کے ساتھ گھر واپس آ جاتی۔ نہ کوئی جان پہچان تھی، نہ سفارش، اور اس کے بغیر نوکری ملنا تقریباً ناممکن تھا۔ ادھر گھر کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ کچھ دن دور نزدیک کے رشتہ داروں نے ساتھ دیا، پھر انہوں نے بھی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز میں ڈگریاں والا لفافہ ہاتھ میں لیے مایوس اور تھکے قدموں سے گھر لوٹ رہی تھی کہ محلے کے ایک اوباش نوجوان نے مجھ پر فکرے کسے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں کہ برے آدمی کے منہ نہیں لگنا چاہیے، مگر اس روز میرا دل بہت دکھی ہوا۔ بھوک سے پیٹ میں ویسے ہی مروڑ اٹھ رہے تھے۔ اس بدتمیز شخص کے الفاظ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے اور میں نے روتی ہوئی گھر آ گئی۔ عائش نے پہلا سوال یہی کیا، باجی نوکری مل گئی؟ اس نے میرے چہرے کی طرف بعد میں دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، تب بجائے تسلی دینے کے وہ بھی رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں انب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اگلے دن پھر وہی نوجوان مجھے راستے میں ملا۔ اس نے دوبارہ بدتمیزی کی۔ میں برداشت نہ کر سکی اور اس سے الجھ پڑی۔ ابھی میں اسے برا بھلا کہہ ہی رہی تھی کہ سامنے سے مبارک صاحب آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے اس لڑکے کی حرکت دیکھ لی تھی۔ وہ قریب آئے تو مجھے روتے ہوئے پایا۔ یہ دیکھ کر ان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اس اوباش لڑکے کو سختی سے ڈانٹا اور دھمکایا، اگر آئندہ تم نے محلے کی شریف بچیوں کو تنگ کیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ چونکہ اس دن شہزاد کی کافی بے عزتی ہوئی تھی، اس لیے وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ اب وہ روز اپنے جیسے دو چار اوباش نوجوان کے ساتھ ہماری گلی میں آ جاتا۔ وہ جانتے تھے کہ ہم تینوں بہنیں تنہا رہتی ہیں اور روزانہ باہر نکلتی ہیں، میں نوکری کی تلاش میں اور عائش اور انب تعلیم کے لیے۔ انہوں نے ہمارے گھر سے نکلنے کے اوقات نوٹ کر لیے اور باقاعدہ ہمارا پیچھا کرنے لگے۔ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر پر پتھر بھی پھینک دیتے۔ یہ سب ہم کہاں تک برداشت کرتے؟ آخرکار میں نے پڑوس میں شکایت کی۔ ہمارے برابر میں افی صاحب رہتے تھے، جن کی بیوی کبھی کبھار ہماری خبر گیری کیا کرتی تھی۔ افی صاحب نے مبارک صاحب کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم گھر پر ہی تھیں۔ دیکھا تو مبارک صاحب کھڑے تھے۔ میں نے کہا، چچا جان اندر آ جائیں۔ وہ اندر آئے، ہمارا حال احوال پوچھا تو ہم ضبط نہ کر سکیں اور رونے لگیں۔ ان کو بہت قلق ہوا۔ وہ بولے، بیٹا جو ہوا اللہ کی مرضی تھی، یہی تم لوگوں کی تقدیر تھی۔ تمہارے والد صاحب میرے اچھے دوست تھے، چاہے بعد میں تعلقات خراب ہو گئے ہوں، اب تم میری بیٹیاں ہو، میں تمہارے ہر دکھ میں شریک ہوں، مجھے اپنا باپ ہی سمجھو، جو ضرورت ہو بلا جھجک کہنا۔ انہوں نے کچھ رقم بھی دی اور کہا کہ یہ تمہارے والد صاحب نے مجھے بطور قرض دی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے اگر واقعی قرض دیا ہوتا تو برے دنوں میں ضرور واپس لے لیتے، ہمیں سخت ضرورت تھی، اس وقت اس لیے رقم رکھ لی۔ اس دن مجھے یوں لگا جیسے ابو جان مبارک چچا کے روپ میں لوٹ آئے ہوں۔ اب وہ روز ہمارے گھر آتے، ہماری ضروریات پوچھتے۔ میری نوکری کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کر دیں۔ صبح ان کی گاڑی میں عائش اور انب کو کالج چھوڑنے جاتی اور چھٹی کے وقت واپس لاتی تاکہ محلے کے لڑکے انہیں تنگ نہ کریں۔ کچھ دن امن رہا، پھر محلے میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ انکل مبارک کی ہمدردی کو غلط رنگ دینے لگے۔ کہا جانے لگا کہ یہ یتیم بچیوں سے ان کا غیر معمولی لگاؤ مشکوک ہے۔ ان چہمگوئیوں کو شہزاد اور ان کے ساتھیوں نے مزید ہوا دی۔ انکل مبارک نے پرواہ نہ کی کیونکہ ان کی نیت صاف تھی۔ انہوں نے کبھی صفائی پیش نہ کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب لوگ کھلم کھلا ہمارے اور انکل مبارک کے خلاف بولنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن محلے والے ان کے گھر باہر جمع ہو گئے۔
انہوں نے کہا کہ یا تو ان لڑکیوں کو محلے سے نکالو یا تم خود چلے جاؤ، آخر کیوں تم ہی ان کے مسائل میں دلچسپی لے رہے ہو۔ انکل مبارک کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بولے، اگر میں اپنے مرحوم دوست کی بیٹیوں کی مدد کر رہا ہوں تو یہ میرا قرض ہے، یہ میرا فرض ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد نہ کرے تاکہ یہ برے راستے پر چل پڑیں؟ آپ لوگ بہتان تراشی کے گناہ کے مرتکب ہو۔ مگر کسی کی بات سننے کو کوئی تیار نہ تھا۔ مردوں نے باہر آ کر اور عورتوں نے اندر انکل کی بیوی کو بھی بدگمان کر دیا۔ ان کے گھر جھگڑا ہونے لگا۔ ان دنوں میرا ایک انٹرویو تھا اور انکل مجھے لے کر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر محلے کے گنڈے پہلے سے طاق میں تھے۔ انہوں نے گاڑی پر پتھراؤ کیا، شیشہ ٹوٹا، انکل زخمی ہو گئے۔ مجھے بھی چوٹ آ سکتی تھی مگر میں بچ گئی۔ انکل کا بیٹا خالد اس وقت کوہاٹ میں فوجی ٹریننگ پر تھا۔ اسے اطلاع ملی تو وہ فوراً آیا۔ انکل نے اسے ساری صورتحال بتائی تو خالد نے کہا، ابو اگر آپ واقعی ان بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو بہو بنا لیں، سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ انکل نے کہا، یہ لڑکیاں بالکل شریف ہیں، میری اپنی بیٹیوں جیسی ہیں۔ انکل نے محلے والوں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ ان کی منگنی میں اپنے بیٹے خالد سے کر رہا ہوں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ محلے والے مطمئن ہو گئے اور کہنے لگے، اب سمجھ آیا، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو ہم شک نہ کرتے۔ یوں خالد کی منگنی آج سے طے پائی کیونکہ وہ اس کی ہم عمر تھی۔ میری شادی بعد میں انکل نے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ انب نے میڈیکل جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ انکل نے اس کا داخلہ کرا دیا۔ آج وہ ڈاکٹر ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یتیم اور بے سہارا لڑکیوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر ہمیں انکل مبارک جیسے نیک دل انسان کا سہارا نہ ملا ہوتا تو نہ جانے ہماری زندگیوں کا کیا انجام ہوتا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔